الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین اور واجب الاحترام معزز حضرات اور سامعات، اللہ جل مجدہ کی عطا کردہ توفیق سے رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات اور ایام میں ہم دروس عرفان القرآن کی ان 5 روزہ نشستوں میں آج پہلی نشست میں سارے جمع۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا، ہم سننا اور سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ اکثر احباب کے علم میں ہے کہ آج کی نشست کا ہمارا موضوع علم دین انسان کی حقیقی ضرورت، یہ ہمارا موضوع ہے اور ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس علم دین کے حصول کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسی تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں۔ جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں اور گزر رہے ہیں، اس مہینے سے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ کہ آقا علیہ السلام نے کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو حضور نے فرمایا اس رمضان کی برکت سے اللہ اس شخص کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کہ جس نے حالت ایمان میں اور احتساب کے ساتھ اس رمضان میں راتوں کو قیام کیا، حضور فرماتے ہیں اس عبادت اور بندگی کے صدقے اور رمضان کی برکت سے اللہ اس کے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس رات رمضان کا چاند نظر آتا یعنی ابھی اگلے دن روزہ شروع ہونا ہوتا ہے، جیسے یہاں بدھ اور جمعرات کی رات چاند نظر آیا اور جمعرات کو روزہ تھا، تو جس رات رمضان کا چاند نظر آتا ہے حضور نے فرمایا صرف رمضان کے چاند کی برکت سے جو بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر 12 مہینوں میں واحد رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس پورے مہینے کو میرے آقا نے پہلے 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں ہر مہینہ اس کی اہمیت اپنی ہے، لیکن رمضان کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی برکت سب سے بلند ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے پہلے دن جو پہلا عشرہ ہے حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آتا ہے۔ پھر فرمایا جو اس کا دوسرا عشرہ ہے یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش لے کے آتا ہے۔ اس کا جو تیسرا عشرہ ہے حضور نے فرمایا وہ صاحبان استقامت اور تقویٰ والوں کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات لے کے آتا ہے۔ پھر تیسرے عشرے کی طاق راتوں کو الگ بیان کیا، پھر ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو الگ بیان کیا، اور پھر جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو اس چاند رات کی اپنی برکت ہے، ویسے جب رمضان ختم ہوتا ہے تو جو آخری رات چاند رات آتی ہے جس کی صبح آگے عید ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جتنے روزوں کی بخشش اللہ نے پوری رمضان میں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اس آخری رات میں بھی کر دیتا ہے۔
یعنی اس قدر یہ برکت والا مہینہ ہے. اور رمضان کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری چیز جڑی ہوئی ہے وہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان اور قرآن کا بہت لازم اور ملزوم ہونے جیسا تعلق ہے. تو جام کے چیمہ والے تحریک منہاج القرآن والے ہوں یا منہاج القرآن بھی ملیک والی ہماری بہنیں باقی فورمز کے ساتھی ہوں، کس قدر ان ساتھیوں کی محنت ہے، محبت ہے کہ انہوں نے اہلیان جام کے چیمہ والوں کے لیے اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا انعقاد کیا. اس پر انہیں جتنی مبارکباد پیش کی جائے اتنا ہی کم. اللہ رب العزت ان ساتھیوں کی توفیقات میں اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مرد و خواتین چل کر آ رہے ہیں آئندہ نشستوں میں آتے رہے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر آپ سب کو لاکھوں قدموں کی برکات عطا فرمائے. اب علم دین انسان کی حقیقی ضرورت ہے. اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے میں نے سورہ زمر، یہ قرآن مجید کی 39ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 22 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو جس خوش نصیب کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہر لمحہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. یعنی اس کی پوری زندگی، اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کو اللہ منور کر دیتا ہے. اس کی زندگی سے ظلمات اور تاریکی اور اندھیرے اللہ دور کر دیتا ہے. جس کے سینے کو اسلام کے لیے وسعت نصیب ہو جاتی ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے، پھر اس کے من میں، اس کی زندگی میں اندھیرے نہیں رہتے، ظلمات نہیں رہتے، تاریکیاں نہیں رہتی. اللہ اس شخص کو نور پر فائز کر کے اس کی پوری زندگی کو منور کر دیتا ہے. اب جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم جو رفتہ رفتہ عمر کے اضافے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کئی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہے. ہم جو جوان ہوتے ہیں، عمر میں اضافے کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی ضروری ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، ہمیں لباس کی ضرورت ہے، ہمیں رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے. تنہا زندگی کوئی شخص نہیں گزار سکتا. اللہ نے اس کے لیے ایک ایک شخص کے لیے کئی طرح کے رشتوں کے سبب پیدا کر دیے. وہ پریکٹیکل لائف میں ہے تو میاں بیوی کا ایک آپس میں تعلق ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے تو اس کے ساتھ والدین کا رشتہ جوڑ دیا، وہ بھائی کی صورت میں ہے تو بہن کا رشتہ جوڑ دیا، وہ استاد کی صورت میں ہے تو شاگرد کا رشتہ جوڑ دیا. یہ ایک ایک رشتے کو آپس میں جوڑ دیا کیونکہ اللہ انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے کہ انسان فطرتاً سماجی طور پر وہ اکیلا زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اسے کئی طرح کے رشتوں کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے، اسے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، دنیاوی زندگی کی کئی سہولتوں کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے کسی ایک ضرورت کی بھی نفی نہیں کی. اسلام نے نہیں کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے رہنے دو، بلکہ اللہ نے تو اس کے برعکس جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ نے ایک ایک ضرورت کو خود تخلیق کیا، پیدا کیا. اور صرف پیدا بھی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے کہیں سورہ کہف کو ہم پڑھیں
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے بندے یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد، تمہارے رب نے اسے دنیا کی زندگی کی زینت بنا دیا. کہیں فرمایا سورہ آل عمران کو دیکھیں اگر ہم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، یہ جو کائنات کے اندر تمہیں مختلف ضرورتیں نظر آتی ہیں، رشتے نظر آتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، اے بندے ان چیزوں کی محبت کو اللہ نے تیرے لیے مزین کر دیا، انہیں سجا دیا ہے، جس میں تمہارے لیے عورتوں کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، سونا چاندی جمع کرنے کی محبت ہے، وہ مال مویشی کی محبت ہے، وہ اناج اور کھیتی کی محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کئی طرح کی محبت ہے. اے بندے میں نے تیرے لیے پیدا بھی کر دی ہے اور پیدا کر کے تمہارے لیے انہیں بڑا مزین بھی کر دیا. ان کے اندر ایک کشش رکھتی ہے، ان کے اندر ایک جاذبیت رکھتی ہے، ان محبتوں کے اندر ایک لذت اور سکون رکھتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان محبتوں کو انجوائے کرو، ان ضرورتوں کو انجوائے کرو، لیکن اللہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے بندے یہ جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں یہ دھیان رکھنا ہر لمحہ کہ یہ ساری نعمتیں ہیں اسی دنیا کا مال. اس مین کے کسی چیز نے تمہارے ساتھ آگے سفر نہیں کرنا. جب تک تم زندہ ہو تب تک یہ ساری چیزیں یہاں تمہارے ساتھ چلتی رہیں گی. مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، مال مویشی بھی ہے، سونا چاندی جمع کرنا بھی ہے، یہ سب کچھ تب تک ہے جب تک تم ہو. اگر تمہاری سانسیں رک گئی تو یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. واللہ انہ حسن المآب، اے بندے کوئی اور چیز ہے جو اللہ نے تیرے لیے آخرت میں سجائی ہوئی. اب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر ان دنیا کی نعمتوں میں اتنی لذت ہے، اتنا سکون ہے، اتنی کشش ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبتوں میں بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے، بڑی جاذبیت نظر آتی ہے، بڑا حسن نظر آتا ہے، تو سوچے جس دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی آلائشوں میں ہمیں یہ سارا کچھ نظر آتا ہے تو خود سوچیں اللہ تو کہہ رہے بندے یہ دنیا کی محبتیں سب تو یہی رہ جائیں گی، کوئی اور چیز ہے جسے تمہارے رب نے سجایا ہے. تو اللہ کہہ رہے جس چیز کو اللہ نے سجایا ہے اگر یہ نعمتیں اتنی خوبصورت ہیں تو جن نعمتوں کو اللہ نے سجایا ہے آخرت کی نعمتیں، سوچیں وہ نعمتیں کتنی خوبصورت ہوگی. اس لیے ہماری توجہ، ہمارا دھیان ہر لمحہ وہ مولانا روم علیہ رحمت ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، دیگر ائمہ کرام ہو، وہ اکثر اس مثال کو واضح کرتے ہیں کہ بندے دنیا میں اس طرح رہے جس طرح پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے کہ وہ جب تک پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو وہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے. اور اگر کہیں سے کوئی پانی کشتی میں شامل ہونا شروع ہو جائے تو وہی کشتی رفتہ رفتہ ڈوب جاتی ہے. اے حضرت انسان تیری حالت بھی یہی ہے کہ جب تک تو دنیا میں رہے گا تب تک تو دنیا کے سمندر پر تیرتا رہے گا، اور اگر دنیا کی محبت، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ اگر تو نے اپنے من میں داخل کر دی تو یہ دنیا کے سمندر میں تم غرق ہونا شروع ہو جاؤ گے. اس لیے بندے دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو. دنیا میں رہو لیکن من میں دنیا کی محبت نہیں، من میں صرف اور صرف دنیا والے کی محبت کو رکھو. اس لیے حاضرین اور سامعین یہ کئی طرح کی ضرورتیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی ضرورت بھی ذالک متاع الحیات الدنیا کے تناظر میں کوئی ضرورت بھی ہماری حقیقی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آگے بھی ہمارے ساتھ جانا. یہ سب کچھ یہی رہے گا لیکن ان دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ صرف اور صرف علم کی نعمت ہے. ہم دنیا کی نعمتوں سے کما حق کو فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے
اگر ہمارے پاس علم اور شعور کی نعمت نہ ہو. دیکھیں یہ ساؤنڈ سسٹم، اگر مجھے علم ہی نہ ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ جتنا بھی اچھا ہو میرے لیے بیکار ہے. یہ کرسی اتنی شاندار ہے، اگر کسی کو علم ہی نہ ہو کہ کرسی کا استعمال کیا ہے تو اس کے لیے یہ بیکار ہے. صبح سحری کر کے آئے ہیں، دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوں گی، اگر علم ہی نہ ہو کہ کس نعمت کا استعمال کیا ہے تو وہ ساری نعمتیں فضول ہیں ہمارے لیے. اگر علم ہی نہ ہو کہ سحری کیسے کرتے ہیں، کب تک کرتے ہیں، کب کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اگر علم ہی نہ ہو تو ہم کما حق کو روزے بھی نہیں رکھ سکتے. اگر علم ہی نہ ہو کہ طہارت کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہے، تو ہم کما حق کو نماز بھی نہیں ادا کر سکتے. اللہ حضرت کیا دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دین کے جتنے احکامات ہیں، اگر علم ہی نہ ہو تو ہم کسی نعمت سے کما حق کو استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہر نعمت وہ نیچے ہے اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر وہ علم کی نعمت. یہ علم ہی تو ہے جس نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا. اب آدم علیہ السلام کے اندر کئی کمالات ہیں، کئی خوبیاں ہیں، کئی فضیلتیں ہیں، شان نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلیفۃ الارض ہونے کا شرف بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب فرشتوں کو کہا نا آدم کو سجدہ کرو تو جس چیز کو مسجود ملائک ہونے کے ساتھ جوڑا ہے وہ آدم کا کوئی اور کمال اللہ نے نہیں جوڑا، وہ صرف آدم کے علم کو جوڑا. یہ اللہ علم کو بیان کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں ہر کمال نیچے ہے، علم کی دولت سب سے بڑی دولت. وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے. قرآن مجید میں کہ ایک روز سلیمان علیہ السلام چند لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے تو آپ نے دورانی نشست یہ سوال کر دیا کہ اے لوگوں تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لا سکتا. اب وہ تخت بلقیس کئی ٹن اس کا وزن تھا، کئی ٹن، یعنی من وزن ہو تو کئی من ہو تو ٹن بنتا، کئی ٹن اس کا وزن ہے اور کئی میل اس کی مسافت ہے، دوری ہے. اب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے جو میرے پاس وہ تخت لے کے آئے گا؟ تو آپ کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے. تو جنات میں سے ایک جن پکارتا ہے اور کہتے ہیں سلیمان میں وہ تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے سلیمان یہ مجلس ابھی جاری رہے، میں نشست کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. اب یہ جن کی طاقت ہے، کئی میل دوری ہے اور کئی ٹن وزن ہے. تو وہ جن کہتے ہیں سلیمان ابھی یہ نشست ختم نہیں ہوگی، میں ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تخت لا سکتا ہوں. اب سلیمان علیہ السلام اگلی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. کیا چاہیے اس سے بھی؟ اب وہ جو جن تھے وہ سارے ہار گئے. اب قرآن کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب. آپ کی نشست میں بیٹھا ہوا آپ کا ایک امتی پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان مجھے حکم کریں، میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ ابھی آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے، میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. اب اس شخص کے اس کمال کو اللہ نے جس چیز کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب. انہی لوگوں میں سے ایک شخص کہتا ہے اور آگے اللہ کہتا ہے وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اب سائی صاحب اور دیگر محبت والے لوگ ہیں، کتاب کا کچھ علم ہو تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہے. ارے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اس کی یہ شان ہے تو سوچیں جس کے قلب انور پر یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے اس محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی.
شخص کے اس کمال کو جس چیز سے اللہ نے جوڑا ہے وہ بھی علم، پھر علم کی اپنی عظمت، اپنی برکت، اپنی فضیلت کہ جو قرآن، جو حدیث، جو دین ہر جگہ برابری کا درس دیتا ہے وہی قرآن ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے سوال کر کے پوچھ رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو صحیح کہ اے لوگوں کیا علم والے اور بغیر علم کے کبھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت جو ہر جگہ برابری کا، بھائی چارے کا، مساوات کا درس دیتا ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ مساوات کا درس ہے، لیکن جب علم اور بغیر علم کے طبقے کی بات آئے گی اللہ کہے گا یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ علم والوں کو اللہ نے بلند شان عطا کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نعمت سے بڑھ کر جو نعمت ہمارے لیے لازم ہے وہ علم کی نعمت۔ اس لیے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے مختلف اینگل سے علم اور مال کا موازنہ کیا، علم اور مال کا تقابل کیا، علم اور مال کو جوڑ کر آپ نے دونوں کی خصوصیات، دونوں کی خامیاں، دونوں کے نقائص وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ لوگوں مال میں کئی کمی اور خامی ہو سکتی ہے، علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ بندے علم اور مال کی عظمت یہ ہے کہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے جبکہ علم ہر وقت تیری حفاظت کرتا ہے۔ تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے مال ضائع نہ ہو جائے، مال کوئی لوٹ نہ لے، مال کا خدشہ لگا رہتا ہے، تم ہر وقت مال کی حفاظت کرتے ہو، اور اے بندے علم کی دولت وہ دولت ہے جس کی حفاظت تمہیں نہیں کرنی پڑتی بلکہ علم تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تمہیں بد عقیدگی کے خطرے سے، بد کرداری کے خطرے سے، بد اخلاقی کے خطرے سے، بد عملی کے خطرے سے، ہر طرح کے خطرے سے علم کی دولت اے بندے تیری حفاظت کرتی رہتی ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں اے بندے علم اور مال کی اہمیت اور فضیلت یوں بھی سمجھ کہ مال مرنے تک تمہارے ساتھ ہے، اس نے مرنے کے بعد آگے نہیں جانا، لیکن علم کی دولت اس نے دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہنا ہے اور کفن کے ساتھ تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہی جانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بندے علم اور مال کی اہمیت یوں بھی پہچان کہ مال کو جتنا خرچ کرو گے اتنا کم ہوتا جائے گا، اور علم کو جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھتا جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بندے علم اور مال کی اہمیت کو یوں بھی سمجھ کہ مال جتنا بھی ہو مال اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچاتا، اور علم جتنا بھی ہو علم بندے کو اللہ کی معرفت تک پہنچا دیتا۔ پھر فرماتے ہیں علم اور مال کی اہمیت کو یوں بھی سمجھ کہ علم نے ہی تمہیں حلال حرام کا شعور دینا ہے، علم نے ہی تمہیں رشتوں کو جوڑنے کا شعور دینا ہے، علم نے ہی تمہیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانی ہے، علم نے ہی تمہیں اچھے اور برے کی پہچان کروانی ہے، علم نے ہی تمہیں چھوٹے کا ادب، چھوٹے پر شفقت اور بڑے کا ادب سکھانا ہے۔ اے بندے علم ہی ایسی دولت ہے کہ جس کو تم جس انداز سے بھی دیکھو گے علم ہمیشہ مال پر درجہ بلند رکھتا۔ اب جب ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ علم کی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے، اب پھر اگلا ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مدارس میں، جامعات میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا دیگر ریسرچ سینٹرز پر کئی طرح کے علوم اور فنون پوری دنیا میں جاری ہیں، کئی طرح کے علوم اور فنون وہ پوری دنیا میں جاری ہیں۔ کتنے علوم ہیں اس کا ایک اشارہ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے ایک چیپٹر باندھا ہے سیرت الرسول کی علمی اور سائنسی اہمیت۔ یہ چیپٹر اس میں آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں یہ بڑی قابل توجہ بات
اس وقت بھی پوری دنیا میں، اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا، پاکستان ہو یا مغربی دنیا، اس وقت پوری دنیا میں جو علوم اور فنون پڑھے پڑھائے جا رہے ہیں ان کی تعداد 46، کتنی تعداد ہے؟ 46 علوم ہے جو پوری دنیا میں بطور سبق، بطور نصاب پڑھے پڑھائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآنیات ایک بڑا علم ہے، اس علم کی آگے برانچیں ہیں کہ تجوید و قرات کیا ہے، ترجمہ اور تفسیر کیا ہے، ناسخ اور منسوخ کیا ہے، آیات محکم اور متشابہات کیا ہے، سورتوں کے نام کی حکمت کیا ہے، آیات کا شان نزول کیا ہے، دو آیات کے اگر ظاہری الفاظ میں کوئی ٹکراؤ آ جائے تو تطبیق کیسے کی جاتی ہے، یہ قرآنیات کی آگے برانچیں ہیں۔ حدیث دوسرا بڑا موضوع ہے، اس حدیث کی پھر آگے برانچیں ہیں کہ سند کیا ہوتی ہے، متن کیا ہوتا ہے، با اعتبار سند حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، با اعتبار متن حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، دو حدیث کے متون میں اگر ٹکراؤ آ جائے تو تطبیق کیسے کرتے ہیں۔ یہ آگے علم الحدیث کی آگے سارے برانچیں ہیں۔ اسی طرح تصوف ہے، بڑا موضوع ہے، آگے اس کی برانچیں ہیں۔ فقہ ایک بڑا موضوع ہے، آگے اس کی برانچیں ہیں۔ اللہ حاضر کیا دینی علوم کے ساتھ اب دوسری طرف آئیں تو فزکس ایک بڑا موضوع ہے، آگے اس کی برانچیں ہیں۔ فزکس کیا ہے، ایسٹرو فزکس کیا ہے، آگے اس کی برانچز کیا ہے۔ کیمسٹری ایک بڑا موضوع ہے، اس کی آگے کئی برانچز ہے۔ بائیو ایک بڑا موضوع ہے، اس کی آگے کئی برانچز ہے۔ ریاضی ایک بڑا موضوع ہے، اس کی آگے کئی تفصیلات اور جزئیات ہیں۔ فلسفہ ہے، منطق ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، سماج ہے، یہ مختلف علوم ہیں جو پوری دنیا میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد میں پھر دوہرا رہا ہوں کتنی ہے، 46 علوم ہیں۔ آپ تقریباً 50 کہہ رہے راؤنڈ فگر، وہ 46 علوم جو آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں پڑھے پڑھائے جا رہے ہیں، ہم جتنا فخر کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں پڑھنے کے لیے قرآن عطا کیا ہے، پڑھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ 46 کے 46 علوم جو پوری دنیا میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، وہ تمام علوم یا خدا کے فرمان سے ثابت ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ دنیا کا کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں، کسی علم کی کوئی ایک برانچ بھی ایسی نہیں جس کی اصل یا قرآن میں نہ ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ میں نہ ہو۔ اس لیے حاضرین اور سامعین، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر علم جو سیکھنا ہے، جو ضرورت ہے، جس کی اہمیت ہے، جس کی افادیت ہے، وہ یا قرآن کا علم ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان علوم نے بھی نہیں رہ جانا۔ اگر ہم کسی علم اور فن کو سیکھیں گے تو ممکن ہے اس سے کوئی اچھا جاب مل جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے ہم اچھا کوئی بزنس چلانا سیکھ لیں، ممکن ہے اس سے کوئی حکومتی سطح پر، اداروں کی سطح پر یا بیوروکریسی کی حد تک کوئی ہمیں اچھا عہدہ یا منصب مل جائے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ علم تب تک ہے جب تک ہم ہیں، اس میں سے کسی علم نے ہمارے ساتھ آگے ٹریول نہیں کرنا۔ دنیا کا کوئی علم ہو، فزکس ہو، سائنس ہو، کیمسٹری ہو، بائیو ہو، کمپیوٹر سائنسز کی دنیا ہو، کوئی علم بھی ہو، کوئی علم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کوئی علم یہ نہیں بتاتا کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کوئی علم یہ نہیں ایگزیکٹ بتا سکتا کہ ہمارا خالق کون ہے، کوئی علم یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے مرنے کے بعد کس کے سامنے پیش ہونا ہے، کس کو جا کر جواب دینا ہے، حساب و کتاب کسے کہتے ہیں، پل صراط کسے کہتے ہیں، نقیرین کسے کہتے ہیں، برزخ کسے کہتے ہیں، حشر کسے کہتے ہیں۔ ان سارے سوالات کا جواب جو علم دیتا ہے وہ درجنوں علوم میں سے ایک ہی ہے، وہ علم صرف اور صرف علم دین ہے۔ ہر علم بے بس ہے کہ ہم کہاں سے آئے،
ایون کہ بگ بینگ کی تھیوریز بھی ایک حد تک تو جاتی ہیں، اس سے پیچھے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈارک ایجز کی دنیا ہے، ایگزیکٹ وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کہاں سے آئے، لیکن قرآن سے جب بھی پوچھیں کہ کہاں سے آئے ہیں، قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ کوئی علم یہ نہیں بتا رہا، وہ بالکل اندھے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ ایک علم ایسا ہے، وہ علم دین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ ایک علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کس کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، کس کے سامنے ہم نے پیش ہو کر وہاں اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ وہ علم جو ہمیں سارے سوالات بتاتا ہے وہ صرف علم دین ہے۔ کوئی علم ہمیں نہیں تمیز سکھائے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ کوئی علم یہ تمیز نہیں سکھاتا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کوئی علم یہ تمیز نہیں سکھاتا کہ حسن عقیدہ کسے کہتے ہیں، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، حسن کردار کسے کہتے ہیں، حسن اعمال اور احوال کسے کہتے ہیں۔ ایک علم ان سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، وہ علم صرف اور صرف علم دین ہے۔ اس لیے حاضرین اور سامعین، ہم اگر ہر علم حاصل کریں تو اس نے ہمارا ساتھ صرف دنیا تک دینا ہے، جبکہ علم دین اگر سیکھنے کی طرف آ جائیں گے تو علم دین ہمیں دنیا میں تو کام آئے گا ہی آئے گا، علم دین ہمارے ساتھ قبر اور حشر میں بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ اس لیے حضور کا ایک مشہور زمانہ جو فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضور نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کبھی سوچا کہ جس علم کو حضور فرض کہہ رہے ہیں آخر وہ علم ہے کیا؟ میں بالکل کیٹیگوریکلی عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا درس نظامی یا درسیات کا علم، یا جامعات اور مدارس میں جا کر 7 سال کا 8 سال کا وہ درس نظامی کا کورس کرنا، اس علم سے مراد وہ کورس بھی نہیں ہے، وہ درس نظامی بھی نہیں ہے۔ جو حضور فرما رہے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس علم سے مراد درس نظامی نہیں ہے، اس علم سے مراد وہ علم ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ توحید کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ بتائے کہ ایمان بالرسالت کسے کہتے ہیں، جو علم ہمیں یہ سکھائے کہ طہارت کے احکامات کیا ہیں، جو علم ہمیں یہ سکھائے کہ عبادت اور بندگی کون کون سی ہیں اور کیسے ادا کرنی ہے، جو علم ہمیں یہ سکھائے کہ خونی رشتوں کو کیسے بحال رکھنا ہے، تعلق قائم رکھنا ہے، جو علم ہمیں یہ سکھائے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، اس علم سے مراد وہ علم ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر بطور مسلمان فرض ہے۔ ہم جیسے ہر میدان میں ہم نے اپنے اپنے کانسیپٹ بالکل ہی غلط کیے ہوئے ہیں، ہم علم کی فرضیت کے متعلق بھی کئی الجھنوں کا شکار ہیں کہ شاید علم حاصل کرنا یہ علماء کا ہی کام ہے، وہ دین کے استاذ کا ہی کام ہے، کسی مبلغ دین یا مفتی کا ہی کام ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میری امت کے علماء پر فرض ہے دین حاصل کرنا، حضور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضور فرماتے ہیں جس کی شناخت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، یہ فرض ہے علم حاصل کرنا۔ جبکہ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، طہارت کے بنیادی احکام ہی کوئی نہیں پتا ہوتا، نماز اور روزے جیسی عبادات کے ہمیں بنیادی مسائل کا ہی نہیں علم ہوتا، حلال اور حرام کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، خود اچھے اور برے کی ہم تمیز ہی نہیں کر سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہم علم سے بالکل خالی ہیں، بالکل تحید آمن ہے۔ ہمیں حاضرین اور سامعین اس علم کی طرف پلٹنا ہے، اور بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور ادھر بیٹھی بہنوں سے کہوں گا کہ یہ شکوہ اب ختم ہونا چاہیے کہ ہمیں والدین نے نہیں سکھایا، اس شکوے کو اپنی زندگی سے رخصت کر دیں
کہ ہم کیا کریں گے، گھر سے ماحول ہی ایسا نہیں ملا۔ آپ ایمانداری سے اگر سوچ کر جواب دیں گے تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ باقی جتنی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کیا وہ والدین نے ہمیں سکھائی ہے؟ ہمارے والدین کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس موبائل فون کو کیسے چلاتے ہیں۔ ممکن ہے آج بھی کئی بزرگوں کو اس کا استعمال نہ پتا ہو، لیکن آج 3 سال کے بچے کو بھی چلانا آ گیا ہے۔ تو یہ موبائل فون چلانا ہمیں کس نے سکھایا؟ خود ہی ہاتھ پاؤں مار کے سیکھا ہے۔ باقی دنیا کی جتنے کام ہے سارے خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو جب باقی ہر کام خود کر سکتے ہیں، ہر علم خود سیکھ سکتے ہیں، تو علم دین کی دفعہ کیوں بہانا ہے کہ والدین نے نہیں سکھایا؟ اگر والدین نے نہیں سکھایا تو اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ بطور مسلمان ان کا کام تھا سکھاتے، اگر نہ سکھا سکے تو بطور مسلمان اب ہمارا فرض ہے، جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہم بالغ ہونے کی طرف بڑھے، ہم باشعور ہونے کی طرف بڑھے، اب ہمارا اپنا فرض ہے کہ دین کا علم اگر کسی نے نہیں بھی سکھایا تو اب ہم دین کا علم سب سے پہلے خود سیکھیں۔ اس سیل فون سے باقی ہر کباب سیکھ رہے ہیں، ہر کلچر سیکھ رہے ہیں، تو کیا اسی جدید دنیا کا استعمال کر کے ہم دین کا علم نہیں سیکھ سکتے؟ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت فرماتے ہیں الناس الی العلم احوج منهم الی الطعام والشراب۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کھانا اور پینا تو حسب ضرورت وہ 24 گھنٹوں میں 1 2 3 مرتبہ ہوگا، لیکن آپ فرماتے ہیں دین کا علم 1 2 یا 3 دفعہ نہیں بلکہ جتنی سانسیں بندہ لیتا ہے دین کا علم ہر سانس کے ساتھ ضروری ہے۔ اب جو اس علم دین کے سیکھنے سکھانے کی طرف بڑھتے ہیں ان کے لیے خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسی سورہ زمر کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ یعنی جو علم دین سے جڑتا ہے اللہ اس بندے کو نور سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر جس حقیقت کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، جو لوگ اس حقیقت کو پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بنظر غائب دیکھا ہوگا کہ جب حضور کی بعثت مبارکہ ہوئی اور عرب کے اس معاشرے میں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اور پہلا پیغام اپنے رب کی طرف سے موصول کر کے لوگوں کو بیان کیا، اس وقت عرب کے حالات کیا تھے؟ اگر کوئی بندہ 100 ان کی بیماریاں لکھنا چاہے یا بیان کرنا چاہے تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ بدعقیدگی ان میں تھی، شرک ان میں تھا، قتل و غارت گری ان میں، حرام خوری اور حرام کاری ان میں، بچیوں کو زندہ دفنانا ان میں، یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا ان کی عادت تھی۔ پڑھنے لکھنے کو عیب جانتے تھے، ہر بیماری ان میں تھی، لیکن قربان جائے الوہی نظام ہدایت پر سینکڑوں بیماریاں ہونے کے باوجود جب اللہ نے ہدایت کا آغاز کیا ان کے لیے تو اللہ نے پہلا پیغام بھیجا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے میرے حبیب ہر بیماری ان میں ہے، لیکن ہر بیماری کی جڑ یہ ہے کہ میرے حبیب یہ علم سے دور ہے۔ آپ پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ ان کو علم سے جوڑ دیجئے، یہ جتنا علم سے جڑتے جائیں گے اتنی بیماریاں، کمیاں، نقائص ان کی زندگی سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی ایک چیز علمی طور پر، اعتقادی طور پر عرض کر دوں، جب جبرائیل امین آئے نا پہلی وحی لے کر تو آ کر حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں اقرا، ابھی پڑھیے، حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر کہا اقرا، حضور نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔
جبرائیل امین اللہ کی طرف کہ مولا کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا؟ بعض محدثین نے علماء نے اپنی کم عقلی سے نادانی سے اس حدیث کا یہ معنی لے لیا کہ اس کا مطلب ہے حضور پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے تو کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھوں گا، یعنی وہ حضور کی ان پڑھ ہونے کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ ارے نادانوں، جو رسول جو نبی ساری انسانیت کو پڑھانے آیا ہے کیا وہ خود ان پڑھ ہوگا؟ جو ساری انسانیت اور کائنات کے لیے معلم بن کے آئے ہیں کیا ان کے دامن میں علم نہیں ہوگا؟ حضور کا یہ کہنا مانا بیکار ہے، یہ سبق تھا جبرائیل کے لیے کہ جبرائیل پوری کائنات کے اندر ہر شخص محمد کا شاگرد ہے، استاد کوئی نہیں، میں تم سے نہیں پڑھنے والا۔ اللہ نے جی جب کہا جبرائیل تو نے کہا کیا ہے جا کر؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے کہا اقرا، اللہ نے کہا جبرائیل یہ 3 نہیں 300 دفعہ بھی کہو، اس نے نہیں پڑھنا میرے حبیب نے، جا کر میرا نام بھی ساتھ لو گے تو وہ پڑھے گا۔ جب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جو ہی حضور نے اپنے رب کا نام سنا ہے میرے آقا نے 5 آیات کی تلاوت کر دی۔ حضور یہ عمل بتا رہا ہے حضور کا کہ جبرائیل میرا استاد پوری دنیا میں سوائے میرے رب کے ہے۔ ایک تو یہ اشارہ ہے، دوسرا یہ اشارہ ہے حضور واضح کر رہے ہیں قیامت تک کہ لوگوں علم وہی علم ہے جو بندے کو رب کی ذات تک پہنچا دیتا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جو علم بندے کو اللہ کی ذات اور اس کی معرفت تک نہ پہنچا سکے وہ صرف ڈگری تو ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ علم وہی ہے جو بندے کو زمینی نہ رہنے دے، اس کو عرشی بنا دے، وہ علم ہوتا، اور وہ علم صرف اور صرف علم دین۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہے، سنن دارمی کے کلمات میرے آقا صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس دور میں کہ جس میں تم بھی موجود ہو، اور حضور فرماتے ہیں فزیکلی میں بھی تمہارے سامنے موجود ہوں، حضور فرماتے ہیں یہ وہ دور ہے کہ دین کی فقاہت رکھنے والے زیادہ ہیں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے زیادہ ہیں اور خطباء قلیل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فقہاء کثیر ہیں اور خطباء قلیل ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دین کے بارے میں سوال کرنے والے قلیل ہیں جبکہ جواب دینے والے کثیر ہیں۔ یہ بات کر کے حضور نے فرمایا العمل فی خیر من العلم، اے میرے صحابہ اس دور کے لیے عمل علم حاصل کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابان قریب میری امت پر وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ اس وقت میں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے قلیل ہو جائیں گے اور خطباء کثیر ہو جائیں گے، سوال کرنے والے کثیر ہو جائیں گے اور دین کا جواب دینے والے عطا کرنے والے قلیل ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں العلم فیہ خیر من العمل، اے میرے صحابہ اس دور میں نفلی ہر عبادت سے بڑھ کر علم دین حاصل کرنا زیادہ ضروری ہوگا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کیا حضور آج کے دور کی پکچر نہیں کھینچ رہے تھے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں فقہاء قلیل ہو جائیں گے اور خطباء کثیر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ فرمان مصطفیٰ ثابت کر رہا ہے کہ ہر خطیب لائق تقلید نہیں ہوتا، ہر تقریریں کرنے والا واعظ و نصیحت کرنے والا کو لازم نہیں کہ وہ دین کا کوئی فقیہ بھی ہوگا۔ آج سوشل میڈیا نے اس چیز کا جنازہ نکال دیا، کوئی کہیں جا کر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، ہمارے لیے ہر بندہ مفتی بنا کے بیٹھا ہوگا، ہر بندہ ایک خطیب بن کر مفتی بن کر عالم بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کے علم میں ادب ہے یا نہیں، کسی کے علم میں حقیقت ہے یا نہیں،
کسی کے علم میں ہم پسندی ہے یا نہیں، کسی کے علم میں محبت ہے یا نہیں، ہم ہر بندے کو خطیب ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ چیز سوچنے والی ہے کہ ہم دین کا علم کس بندے سے لے رہے ہیں۔ ہر چیز لیتے ہیں تو 100 دفعہ تسلیاں کرتے ہیں کہ یہ کپڑا لینا ہے برانڈ کا ہے یا نہیں ہے، شوز لینے ہیں برانڈ کا ہے یا نہیں ہے، کوئی کوالٹی اس کی ہے یا نہیں ہے۔ ایون کہ روزمرہ ضروریات زندگی کے کئی چیزیں خریدتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے برانڈ کی چیز ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی کوالٹی ہے یا نہیں ہے۔ ہر چیز پر 100 دفعہ سوچتے ہیں، نہیں سوچتے تو یہ نہیں سوچتے کہ میں دین کا علم کس سے لے رہا، آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ علمی طور پہ بددیانتی ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں دین کے فقہا قلیل ہوں گے، خطباء بڑے کثیر ہوں گے۔ اس دور کو حاضرین سمجھئے، اس کو کاؤنٹر چیک کیا کریں۔ والدین بالخصوص اس پہ توجہ دیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کس مبلغ کو سن رہی ہے یا سن رہا ہے، کس عالم دین کے واعظ و نصیحت کو سن رہا ہے۔ اب اس کے کئی کرائیٹیریاز ہیں کہ ہم کیسے چیک کریں۔ سب سے بڑا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس کی گفتگو سنیں پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے علم میں ادب کتنا تھا۔ جس کی گفتگو میں ادب نہیں ہے اس سے کبھی بھی علم دین نہ لیں۔ ادب سے مراد دیکھیں کہ اس کی گفتگو میں اللہ کی بارگاہ کا ادب کتنا، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو کتنے ادب سے بیان کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید اور اس کی معرفت کو کتنے پیار سے بیان کرتا ہے۔ جس کی گفتگو میں ادب نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کا، اللہ کی بارگاہ کا، اس کی گفتگو کبھی نہ سنے۔ جس کی گفتگو میں تاجدار کائنات کی ذات اور بارگاہ کا ادب نہیں ہے ایسے کسی عالم کی گفتگو نہ سنے۔ کہ جس ہستی نے ہمیں قرآن کا علم دیا، دین کا علم دیا، اگر کوئی مبلغ اسی ہستی کے خلاف بات کر رہا ہے سمجھ لیں کہ اس کی گفتگو میں حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں۔ جس کی گفتگو میں حضور کا اصحاب صحابہ کرام کا ادب نہیں ہے اس کی گفتگو پر مت دھیان دیں۔ جس کی گفتگو میں حضور کی آل کا ادب نہیں اس کی گفتگو پر مت توجہ دیں۔ جس کی گفتگو میں حضور کی امت کے اولیاء کا ادب نہیں اس کی گفتگو پہ مت توجہ دیں۔ جس کی گفتگو میں ایک انسان کے دوسرے انسان کے تعلق پر اس میں ادب نہیں ایسے کسی عالم کی گفتگو نہ سنیں۔ جس کی گفتگو میں محبت نہیں نفرت ہے ایسے کسی بندے کی گفتگو نہ سنیں۔ جو امت کو توڑنے کی بات کرے، جو امت کو دور کرنے کی بات کرے، جو ایک دوسرے کی خلاف فتووں کی باتیں کریں ایسے کسی شخص کی گفتگو پر دھیان نہ دیں۔ ہر گفتگو کو سننے کے لیے یہ بھی دیکھا کریں کس کی گفتگو میں ادب ہے، کس کی گفتگو میں محبت ہے، کس کی گفتگو میں امت کو جوڑنے کا جذبہ۔ اگر ایسی گفتگو ہو تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہمارے ہمیں کوئی فائدہ دے۔ تو حضور فرما رہے ہیں آج کے دور کو واضح کرتے ہوئے کہ صحابہ اس دور میں جس میں فقہا قلیل ہوں گے، خطباء کثیر ہوں گے، سوال کرنے والے کثیر ہوں گے، عطا کرنے والے قلیل ہوں گے۔ اے میرے صحابہ العلم فی خیر من العمل، اس دور کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنا عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہوگا۔ اب اس علم دین کو کوئی حاصل کرتا ہے تو حضور نے کہیں ارشاد فرمایا کہ جو علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے حضور نے فرمایا وہ جتنے قدم طے کرتا ہے وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ وہ قدم صرف اپنے مدرسہ میں جانے کے لیے، جامعہ میں جانے کے لیے، اپنی منزل پہ جانے کی طرف طے کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلکہ اس کا ایک ایک قدم اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو دین کا طالب علم ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کے لیے ساری کائنات کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، ایون کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس بندے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔
یہ علم دین کی سیکھنے سکھانے کی اہمیت ہے۔ اب اسی علم دین کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے، اب وہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ 3 سال پہلے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے ہر سال رمضان میں، اس میں آپ نے ایک نشست میں علم کی اہمیت اور اہمیت پر بات کرتے کرتے اینڈ پر یہ کنکلوژن دیا اور آپ نے کہا منہاج القرآن کے جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو تنظیمی طور پر پوری پاکستان اور پوری دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں ان کو کہتا ہوں کہ جیسے آپ باقی میرے ہر حکم پر لاج رکھتے ہوئے اس حکم کو آگے معاشرے میں پھیلاتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک کام اور کر دو کہ جو لوگ خود چل کر درس نظامی نہیں کر سکتے، جو خود جا کر کسی جامعہ میں مدرسہ میں پڑھا نہیں سکتے، آپ نے کہا کہ جو خود چل کے نہیں آ سکتے، منہاج القرآن کے میرے بیٹوں اور بیٹیوں آپ ان کے لیے ایسا کوئی نصاب بنا دو کہ آپ ان کی ضرورت کے مطابق دین کا علم خود لے کر ان کے دروازے تک پہنچے۔ 2 سال قبل پھر یہ ایک نصاب تیار کیا ہے مراکز علم کے نام سے۔ منہاج القرآن کے لوگ واقف ہیں، میں پبلکلی جو تشریف لائے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں بالخصوص۔ یہ مراکز علم کے نام سے یہ کتاب بڑی مختصر سی نظر آ رہی ہے، لیکن یقین جانے یہ 1.5 سے 2 سال کی محنت ہے۔ ہم ایک ایک پہلو پہ سوچتے رہے کہ تجوید و قرات کیا ہے، ترجمہ اور تفسیر کیا ہے، سیرت کا علم کیا ہے، عقیدے کا علم کیا ہے، فقہ کا علم کیا ہے، مواخات کا علم کیا ہے، حقوق و آداب کا علم کیا ہے، اور شخصیت سازی کیا ہے۔ ان 8 پہلوؤں پر ہم سوچتے رہے کہ کتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پہ فرض ہے، جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پہ فرض ہے، ہم نے اتنا علم اس کتاب کے اندر جمع کر دیا اور پڑھنے کا طریقہ اور آسان کر دیا کہ جو صرف اردو پڑھ سکتا ہے اس کتاب کو وہ بندہ آسانی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی ہم نے جو ترتیب بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد جو گھر کا سربراہ ہے وہ اس کتاب کو خریدے اور بطور سربراہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ وہ کیا کہ ہفتے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو کہے کہ باوضو ہو کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ گھر کے 2 لوگ ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں یا 10، گھر کا سربراہ کہے کہ ہفتے کے بعد فلاں دن اور فلاں وقت میں ہم 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ کہے کہ گھر کے سارے لوگ باوضو ہو کر اس جگہ بیٹھے ہیں۔ جب بیٹھ جائیں پھر گھر کے اندر سب سے چھوٹا جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، ان میں سے کسی کو کہیں کہ بیٹا آپ کسی سورت کی کوئی تلاوت کریں، تاکہ بچے کے ذہن میں شروع سے یہ بات بیٹھے کہ جیسے باقی چیزیں میرے لیے ضروری ہیں ویسے یہ تلاوت قرآن بھی ضروری ہے۔ اس بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ تلاوت کرو، وہ تلاوت کرے، اس کے بعد 10 منٹ کے لیے سارے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ۔ ایک تلاوت تقریباً 5 منٹ، پھر 10 منٹ حضور پہ درود و سلام پڑھ، اس کے بعد آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ اس کتاب کا اس ہفتے کا سبق پڑھ۔ پوری کتاب میں لیکچرز بنے ہوئے 63 لیکچرز رکھے ہیں ہم نے حضور کی عمر مبارک کی نسبت سے، لیکچرز بنے ہوئے کہ کس ہفتے کا کون سا سبق ہے، اس ہفتے کا 30-35 منٹ لگا کر سبق پڑھیں، اور سبق پڑھ کر کیا کریں، اس کے بعد جو منہاج القرآن کے لوگ ہیں وہ شیخ الاسلام کا کوئی 10 منٹ کا کلپ سنیں، LCD ہو یا موبائل ہو جہاں بھی سہولت، باقی کو سننا چاہے فاتحہ نہیں تو سبق پڑھنے کے بعد اسی بچے یا بچی کو کہیں کہ بیٹا آپ دعا کروا دو۔ تلاوت بھی بچے سے کروائیں اور اختتام پر دعا بھی اس بچے سے کروائیں، تاکہ اس بچے کے اندر ایک حوصلہ ہے، جرأت ہے، کانفیڈنس ہے کہ میرے بڑے میری سرپرستی کریں۔
اور یقین جانے ہفتے کے بعد جب 1 گھنٹہ اس کتاب کا سبق پڑھیں گے تو مہینے کے ہو گئے 4 گھنٹے، 4 ہفتے، 6 مہینوں کے ہو جائیں گے 24 گھنٹے۔ جب 24 گھنٹے گزر جائیں گے آپ کی یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اور جب یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنا علم حاصل کرنا ہماری ضرورت تھی، اللہ کا شکر ہے ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا۔ اور اگلی عام ترین بات اس کتاب کی کہ جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں، جتنا سبق وہ 4 سالوں میں پڑھتے ہیں اتنا درس نظامی کا سبق بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر وہ مرکز علم بنے اور ہر گھر میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات عام ہونا شروع ہو۔ اب علم دین کے 2 بڑے ماخذ اور سرچشمے ہیں، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام حدیث۔ قرآن سے جڑے بغیر اور حدیث سے جڑے بغیر ہم دین کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن آج سنی ہے قسمت کہ 80% پاکستانی قوم صحیح طریقے سے قرآن پڑھ بھی کوئی نہیں سکتی۔ ہمارے گھروں سے لے کر ملک کی پارلیمنٹ تک یہ گا ڈھنگ سے 80%، 79 نہیں ہو سکتا، سروے کریں گے تو 81% ہو سکتا ہے، 79 نہیں ہو سکتا۔ 80% پاکستانی قوم کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ جب قرآن پڑھنے کوئی نہیں آتا تو دین کہاں سے آئے گا؟ اقبال نے کہا تھا نا جواب شکوہ میں کہ آپ بندے اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو۔ اس قرآن سے ہمارا اگر منہ اسی طرح مڑا رہا تو اللہ کہتا ہے جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے پہلا عذاب یہ دیتا ہوں کہ دنیا میں اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ آج پاکستانی قوم کا بچہ کیا معاشی تنگی کا رونا نہیں رو رہا؟ بولیے، جو ہزاروں میں ہے وہ بھی، جو کروڑوں میں ہے وہ بھی، ہر بندہ رزق کی تنگی کا شکوہ کر رہا ہے، اور اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اور لاکھوں کام ہم کر رہے ہیں۔ جو اس تنگی کا اصل سبب ہے ہم اس سبب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہماری پوری قوم کے رزق کی تنگی کی ایک ہی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے رب کے قرآن سے منہ موڑا ہوا۔ آج اگر رزق کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف پلٹ۔ یہ دروس عرفان القرآن، یہ اسی قرآن کے طرف پلٹانے کی ایک کوشش ہے۔ آج 5واں روزہ ہے ہمارا، الحمدللہ 5واں درس آج ہوگا آپ کے لیے، جان کے چیمہ کے لیے آج پہلا درس ہے۔ آگے 4 دن مزید ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس سال بحمداللہ تعالی منہاج القرآن کے تحت پورے ملک میں 200 شہروں اور مقامات پر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا گیا۔ جیسے جان کے چیمہ میں آپ کے منہاج القرآن کے جو ساتھی ہیں محترم مسائی صاحب ہیں جو سٹی کے صدر ہیں، دیگر محترم خالد محمود صاحب ہیں جو ناظم ہیں، یہ لوگ اور ان کے سارے ٹیم منہاج القرآن میں ملیک کی بہنیں موجود ہیں، عوامی تحریک کے ساتھی ہیں، یوتھ لیگ کے ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مستقبل اسٹوڈنٹ موومنٹ، یہ سارے ساتھی مل کر رات میں جب میں 11 بجے یہاں پہنچا تو یہ رات 11 بجے تک بھی اس ہال کی سیٹنگ اور یہ کرسیاں وغیرہ لگانے پر کام کر رہے تھے۔ قاری بلال صاحب اور کی پوری ٹیم، قاری محمد علی صاحب، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے خدمت ہے کہ منہاج القرآن آپ کے لیے یہ سٹیج فراہم کر رہے ہیں۔
تو ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے پہلا عذاب کی معیشت تنگ کرتا ہوں، اور دوسرا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ کہتا ہے میں انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جبکہ اس کے برعکس جو کچھ نصیب قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ کہتا ہے نا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کہتا ہے جو اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حقیقت میں قرآن پر ایمان وہی لانے والے۔ اب جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو حضور فرماتے ہیں ایک ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں وہی 10 نیکیاں اللہ بڑھا کر 70 نیکیاں بنا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، حضور فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، حضور فرماتے ہیں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صرف الف لام میم کہتا ہے رمضان کی برکت سے اسے کم از کم 210 نیکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ اب پڑھنے کے بعد جو حفظ کرتا ہے اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ ہر حافظ کو کہے گا، اس حافظ سے مراد مکمل حافظ نہیں، جس کو قرآن کا جتنا حصہ یاد ہوگا اللہ کہے گا جتنا تمہیں یاد ہے یہ جنت کے درجے چڑھتا جا اور تلاوت کرتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی میں جنت میں تجھے ٹھکانہ مل جائے گا۔ حافظ کو اور اللہ درجہ دے دے گا کہ وہ جنت کا ٹھکانہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ حافظ کو کہا جائے گا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اب پڑھنے کی الگ فضیلت، حفظ کرنے کا اس سے بلند درجہ، اور تیسرا درجہ ان دونوں درجوں سے بلند ہے۔ لوگوں قرآن سے جڑنے کا اور قرآنی تعلیمات کو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ پڑھنے سے پورا نہیں ہوگا، وہ حفظ کرنے سے بھی پورا نہیں ہوگا، قرآن کو سیکھنے کا عمل صرف قرآن کو سیکھنے سے پورا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا یا ابا ذر لان تغدو فیہ فتعلم آیت من کتاب اللہ، حضور فرماتے ہیں ابو ذر صبح کے وقت قرآن کی کسی ایک آیت کا علم حاصل کر لینا، حضور فرماتے ہیں تمہارے لیے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں صبح یا شام کے وقت اے ابو ذر اگر قرآن کی چند آیتوں کا علم حاصل کرو یعنی ایک باب کا علم حاصل کرو گے تو تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ قرآن سیکھنے سکھانے کی بات ہے۔ پھر جو حدیث کا علم ہے حضور ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نذر اللہ عمران سامع منی شیئن، حضور فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری کوئی حدیث سنتا ہے فرب مبلغ او عامل سامع، حضور فرماتے ہیں وہ اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں تر و تازہ رکھے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، حضور فرماتے ہیں میری حدیثوں میں سے اگر کوئی میرا امتی 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں بعث اللہ فقیہا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو مفتی بنا کر اٹھائے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور اس بندے کی ایمان کی گواہی حضور فرماتے ہیں میں خود دوں گا اور اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حاضرین اور سامعین، اس بات پہ ختم کرتے ہوئے کہ یہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کیسے علم حاصل کروں، حدیث کا علم کیسے حاصل کروں، تو منہاج القرآن کی طرف سے آپ کے لیے یہ سہولت بھی ہے، یہ ترجمہ عرفان القرآن جسے صرف اردو پڑھنا آتی ہے وہ رب کے فرمان کو گھر بیٹھے خود بھی سمجھ سکتا۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا آپ جتنے بیٹھے آپ اگر موضوعات سوچنا شروع کر دیں تو مجھ سمیت ممکن ہم 5 موضوع سوچ سکیں، 10 سوچ سکیں، 20 سوچ سکیں، 30 سوچ سکیں، 50 سوچ سکیں، جب میکسیمم 100 موضوع سوچ سکیں۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں شیخ الاسلام نے 5000 موضوعات لکھ کر ہر موضوع پر بتایا ہے
کہ اے حضور کے امتی تو جس موضوع کو سوچے گا قرآن کا انسائکلوپیڈیا تمہیں بتائے گا کہ کس موضوع پر قرآن کی کون کون سی آیتیں موجود. حدیث کا انسائکلوپیڈیا 40 سے زائد جلدیں، 8 جلدیں الموسوعۃ القادریہ کے نام سے چھپ چکی، 4 جلدیں الروض الباسم کے نام سے چھپ چکی، باقی بھی چھپ رہی ہیں. 300 کتابیں صرف حدیث پر ہیں، صرف اس وجہ سے کہ حضور کی امت اور پاکستانی قوم قرآن کی طرف بھی آئے، فرمان مصطفیٰ کی طرف بھی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ مراکز علم کی کتاب ضرور خریدیے. قاری محمد علی صاحب موجود ہیں، محترم مختار احمد صاحب صاحب موجود ہیں، خالد محمود صاحب موجود ہیں، دیگر تحریک کے ساتھ موجود، خالد صاحب دیگر ساتھ. یہ مراکز علم کی کتاب ہے اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدائی طور پر آپ یہ کتاب گھر بیٹھے پڑھ لیں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ نے کتنا دین کا علم عطا کرا. باقی جس کے پاس وسائل وہ نہیں ہے تو آن لائن گوگل سرچ کریں گے، منہاج بکس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ایک ایک کتاب شیخ الاسلام کی آپ گھر بیٹھے مفت پڑھ سکتے. انشاءاللہ العزیز کل اسی طرح دوسری نشست ہونی ہے اسی جگہ پر، اور دوسری نشست میں علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور کل کا جو موضوع ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اور کل کے موضوع کا عنوان ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار. ہم ہر سال رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کو لیتے ہیں، ان کے حقوق و آداب بیان کرتے ہیں. اس سال جو ہم نے یہ موضوع لیا اس میں زوجین کے رشتے کو لیا کہ ایک گھر کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اولاد کی بہتر سے بہتر کیسے تربیت کی جا سکتی ہے، اس میں زوجین کا کیا کردار ہوتا ہے. کل کے موضوع میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں کہ میاں اور بیوی دونوں مل کر اپنے گھر اور خاندان کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھیں گے. اور علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب واقف ہیں کہ شیخ الاسلام کے چند ایک ایسے روحانی فرزند ہیں جو ان کے لیے قابل فخر بھی ہیں. رانا محمد ادریس صاحب انہی سکالرز میں سے ایک سکالر جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے 35 ممالک میں وہ اپنی خدمات دے چکے. وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. کل آپ جیسے آج بھی جتنی کرسیاں لگائی تھیں وہ کم پڑ گئی اور بعد ازاں مزید کرسیاں بھی رکھنی پڑی، اور ابھی بھی خالد صاحب اور کچھ لوگ کھڑے ہیں، معلوم نہیں کرسیاں نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہیں یا انتظام دیکھ رہے ہیں. بہرحال کل بھی آپ لوگوں کو میں اپنی جانب سے بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک ایک فرد کو، بھائیوں میں سے ایک ایک بھائی کو اور بہنوں کو کہوں گا اپنے ساتھ ایک ایک خاتون اور بہن کو ساتھ لائیں اور انہیں بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیسے وہاں جائیں. میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کے تمام عہدیداران ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں ایک اس علاقے کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت محترم رانا محمد شفیق صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح محترم حاجی شاہد صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور بالخصوص جن کی صدارت آج کا یہ پروگرام اور درس عرفان القرآن کی نشست منعقد ہوئی، محترم پیر سید اظہر حسین شاہ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.